حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی تھے جنہیں ایسی حکومت اور قدرت دی گئی جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان کا لشکر عام لشکروں جیسا نہیں تھا بلکہ ایک معجزہ تھا۔ اس لشکر میں انسان، جن اور پرندے شامل تھے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ان کے زیر حکم تھے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان کا لشکر پوری ترتیب اور نظم کے ساتھ جمع کیا جاتا تھا۔ سوچیں، ایک ایسا منظر جہاں زمین پر انسان اور جن صفوں میں کھڑے ہیں اور آسمان پر پرندے سائے کی طرح اڑ رہے ہیں، اور ہر چیز ایک نبی کے اشارے پر چل رہی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اسی عظیم لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہوا ان کے حکم سے چل رہی تھی اور ہر طرف شان و جلال کا منظر تھا۔ جب یہ لشکر ایک وادی کے پاس پہنچتا ہے جسے قرآن میں او وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی کہا گیا ہے، تو وہاں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنی قوم کو دیکھ کر کہتی ہے، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، اس لیے جب انہوں نے اس چیونٹی کی بات سنی تو وہ مسکرا دیے۔ اتنی بڑی طاقت اور اتنی عظیم حکومت کے باوجود ان کے دل میں ذرا سا بھی غرور نہیں تھا۔ اس لمحے انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہرا پیغام دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ اصل کامیابی طاقت، دولت اور حکومت میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے اور اس کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا لشکر اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی چیونٹی، لیکن اللہ کے نزدیک دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ آج ہم چھوٹی سی کامیابی پر غرور کر لیتے ہیں، تھوڑی سی طاقت مل جائے تو لوگوں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہمیں یاد